میرے آقا تاجدار مدینہ، ہمیں اپنے غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر. میرے آقا نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے. مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے. ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، اپنے گریبان کے اندر جا کے، اور اندر کا جو مفتی ہے وہ سب سے اچھا جواب دینے والا ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی نے پہچاننا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن مسجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. اور منافق مسجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح نہیں، مچھلی پانی سے باہر نہیں. آپ نے یہ پڑھا ہے؟ شاہ صاحب مجھ سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح کالطیر فی الکفس، جس طرح پرندہ جو ہے پنجرے کے اندر ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے کب جان چھوٹے اڑ جاؤ. ہمیں مسجدوں کے اندر رہنا چاہیے. آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور یا کی زندگی، ان کی زندگی مسجد کے اندر گزرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ وقت مسجدوں کے اندر گزاریں. لیکن معاملہ کیا بن چکا ہے، یہ مسجدیں اب اختلاف کے اڈے بن گئی ہیں جہاں نبی پاک کی محبت نہیں سکھائی جاتی. یہ اختلافات کے اڈے بن چکی ہیں مسجدیں. پہلے مسجدیں تھی وہ امن کا مرکز ہوتی تھی، اب مسجدیں دہشت گردی کا مرکز بن چکی ہیں. اللہ رب العزت ہماری قوم کو اس کام سے بچائے اور امن سکون عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں، محبت، امن، اتحاد، سکون یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اتحاد. آج ہر فرد کا یہ نعرہ ہے متحد ہونا چاہیے، امت کو متحد ہونا چاہیے، قوم کو متحد ہونا چاہیے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں تقریباً 2 سال پہلے، اور یہ بھی بات آج کر دوں کہ اسی طرح کا ماحول تھا. تقریباً 3 یا 4 ہزار بندوں کا اجتماع تھا، خطبہ جمعہ تھا، اور مجھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ ماحول اس طرح کا ہے، آپ نے اختلافی بات نہیں کرنی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تو اختلافی بات کرتے ہی نہیں، میں تو محبت کی بات کرتا ہوں. اختلافی بات میں کرتے ہی نہیں، اتحاد کی بات کرنی. میں نے کہا بالکل اتحاد. میں نے کہا اگر آپ یہ سوچیں کہ اتحاد ہوگا توحید پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، تو پھر عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، بدھ مت بھی مانتے ہیں، جین مت بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں. ہر ایک کا نظریہ ہے، وہ مانتے ہیں جس طرح مرضی مانے، لیکن اللہ کو سارے مانتے ہیں. تو پھر سارا کا اتحاد ہو گیا، پھر اتحاد ہو گیا. پھر کریں آپ، کوئی بات نہیں. اگر آپ امت کا اتحاد چاہتے ہیں تو امت کا اتحاد ذات رسالت پر ہوگا، بس اس کے علاوہ اتحاد نہیں ہوگا. آپ نبی کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، وہاں اتحاد ہو جائے گا. جو مصطفیٰ کا غلام بنتا جائے گا ہمارا امام بنتا جائے گا. اور چاہیے یہ دور جو گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے سوچیں سمجھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. غیر مسلم ہمارے بارے میں کیا نظریہ، کیا کانسیپٹ بنا رہے ہیں. ان کا نظریہ ہمارے بارے میں کیا بن رہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو قتل و غارت کرتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں. نہ، آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر کسی کا اور نظریہ ہے کوئی بات نہیں، اس کا نظریہ اس کے ساتھ رہنے دیں. ضروری نہیں کہ سارے فیصلے دنیا کے اندر ہوں. اللہ رب العزت نے حشر بھی برپا کرنا ہے، وہاں فیصلے ہو جائیں گے. کچھ فیصلے وہاں ہو جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہم سارے فیصلے یہ نہیں کریں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ نے فرمایا میں نے موازین نصب کر دیے ہیں، وہاں فیصلے کروں گا. چلو کچھ فیصلے حشر کے لیے چھوڑ دو، اختلاف ختم کر کے آپس میں محبت کی فضا پیدا کریں. تو اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو وہ ذات رسالت ہے. ذات رسالت نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. کوئی اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے. مسلمان آپس میں اختلاف نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور بنیان مرصوص کی طرح ہے یہ. اور ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو
कोई कांटा चुभता है तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इसी तरह मुसलमान चाहे कहीं किसी मुकाम पर हो, दुनिया के किसी खिते में हो, अगर वहां उसे तकलीफ पहुंचे तो हम उसका दर्द महसूस करें। ये है मुसलमानियत। ये मुसलमानियत। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी मुसलमानी अता करे। आज छोटे छोटे ज़हन हैं, कम मुताला है, इल्म पूरा नहीं है और वजह इख्तिलाफ बन चुके हैं। हम इख्तिलाफ ना बनाएं, इत्तिहाद की फजा पैदा करें, अपने नबी की शान बयान करें, अपने आका मौला की शान बयान करें, अपने आका की मोहब्बत रखें और इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। तो हमें चाहिए आपस में इत्तिहाद की फजा रखें, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ ना करें, वो बात करें जो कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ ना पैदा करे बल्कि इत्तिहाद पैदा करे, वो बातें करें, वो बातें